السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک تلخ حقیقت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، لیکن توصب کی اینک اتار کر میری بات سننا۔ ایک ماہ میں 5 سنگین واقعات ہوئے جو کہ ذیل ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا اور یہ خاموش۔ فیصل آباد میں ایک ملونہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ خاموش۔ سرائے عالمگیر میں ایک ملعون نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور یہ خاموش۔ لاہور قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا اور یہ خاموش۔ ہاں یہ خاموش۔ ٹھٹا میں تریہی مسجد شاہ جہاں جس میں فلم کی شوٹنگ ہوئی اور یہ خاموش۔ جو لوگ ان کو اپنا لیڈر یا قائد مانتے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے۔ ملک پاکستان میں ان 2-3 دنوں میں اتنے بڑے سانحہ ہو چکے ہیں اور یہ تیرے لیڈر اب تک خاموش کیوں؟ یہ تیرے لیڈر جن کو دین اسلام کا کوئی درد نہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ جب یہ لوگ دین اسلام کے وفادار نہیں تو پھر تو بتا کہ یہ تیری عزت کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم مرو یا جیو، انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے دین کے جو غدار ہیں وہ تیرے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے۔ میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، نہ میں کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتا ہوں اور نہ میرا ہرگز ایسا مقصد ہے۔ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے کسی بھی لیڈر کا اگر کوئی ایک بیان بھی آیا ہے تو بتاؤ، نہیں تو ایک بار ضرور سوچنا، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے پھر اپنے ضمیر سے سوال کرنا کہ میں کہاں اور کن کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پارٹی جیتے یا ہارے لیکن ہمیشہ ساتھ حق کا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود احساس نہ ہو۔ اور جن مولویوں کو تم تنقید کا نشانہ بناتے ہو، کم از کم وہ ان سنجیدہ معاملات پر آواز تو بلند کرتے ہیں نا۔ اللہ کی قسم مولوی جیسا بھی ہو دنیا کے انگلیز حکمرانوں سے اچھے ہیں، لیکن میری نظر میں وہ انسان بے نسلہ ہے جو سب کچھ کھو جانے کے بعد یہ کہے کہ جو کروا رہے ہیں مولوی کروا رہے ہیں، اور پاکستان کی بربادی کے پیچھے اس کی نظر ایک بار بھی اپنے لیڈر پر نہ پڑے۔ اللہ ہمیں دین میں سمجھ عطا کرے اور ملک پاکستان کو اللہ ایک ایسے لیڈر سے نوازے جس کو عوام کا احساس اور دین کی سمجھ ہو، کیونکہ پاکستان کی بنیاد کلمہ پر رکھی گئی، اس لیے اس اسلامی سلطنت کو کوئی دیندار بندہ ہی چلا سکتا ہے۔ فیصلہ اب آپ کا، لیکن روز محشر بھی ذہن میں رکھنا۔ والسلام۔